نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کینڈیز اپنا مائک آن کر لیجیے گا پلیز. السلام علیکم. الحمد تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. للہ. للہ کس وجہ سے؟ الذی، ہم اللہ کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ الذی انزل الکتاب، انزل علی عبدہ کتاب، انزل نازل کیا اس نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور پھر اس کے بعد علی عبدہ کیا نازل کیا؟ الکتاب، الکتاب. اور اس کتاب کی خصوصیت کیا بتائی؟ اور نہیں بنایا لم یجعل ولم یجعل لہ عوجا قیما، عوجا قیما. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھ لیں کہ پورا جو مرکزی خطاب ہے، جو موضوع ہے، وہ کتاب ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور قرآن پاک ہمیں ایک اعجاز ملتا ہے کہ اشاروں میں بھی باتیں کی ہیں اور کلیرٹی میں بھی باتیں کی ہیں. اب اگر ہم صرف ایک آیت سے بات لیں تو سمجھ بھی آتی ہے، لیکن اگر کیوریوسٹی میں جائے تو پھر ہم چیزوں کو لنک کریں گے تو الکتاب پھر القرآن مجید آ جائے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ الکتاب سورہ بقرہ کے شروع میں آپ کو کچھ آیات مل جائیں گی. الکتاب ہمیں سورہ قدر میں اس کے اوپر ایک ٹاپک مل جائے گا. تو قرآن پاک انسان کو بیسیکلی سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، ریلیشن شپ پیدا کرنے کی عادت ڈالتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ایک مزاج ہے جو قرآن بیسیکلی ہمیں چاہتا ہے کہ ہمیں بنے. آج ہم اپنے مسلمانوں میں دیکھیں تو انفارچونیٹلی یہ مزاج ہمارے یہاں نہیں ہے. آج ایک لڑکی جب ماں اپنا بیٹی ہوتی ہے، وہ ماں کو کسی اور انداز سے دیکھتی ہے. جب وہ ماں بنتی ہے تو اس کا انداز اور ہو جاتا ہے. ایک لڑکی جب بہو ہوتی ہے کسی انداز سے دیکھتی ہے، پھر ساس بنتی ہے کسی اور انداز میں چلی جاتی ہے. آج اپوزیشن ہے، کل وہ حکمران ہے، پھر اپوزیشن ہے. تو آپ دیکھیں ایک ہی چیز ایک وقت میں ان کے لیے ٹھیک اور دوسرے وقت میں غلط ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارے مسلمانوں میں رویے کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ریلیشن شپ سے ہی جو اینگل آف لوکنگ ایٹ دا تھنگ ہے وہاں ہمارے ہاں خرابی ہے. تو قرآن ہمیں اس چیز کی طرف بہت توجہ دلاتا ہے کہ آپ ریلیشن شپ پیدا کریں، آپ چیزوں کو سمجھیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور پھر اس کی ایکسپلینیشن قرآن پاک کے اندر ہی ڈھونڈے. اور کچھ چیزیں پھر آپ کو قرآن سے نہیں ملیں گی، وہ سیرت سے اس کی کلیئرٹی ملے گی. ہاں ڈائریکشن مل جائے گی، کلیئرٹی آپ کو سیرت سے ملے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایک مزاج ہے قرآن پاک کا جو ہمارے اللہ تعالیٰ بیسیکلی اپنے پڑھنے والوں کے اندر ڈالنا چاہتا ہے. اچھا، ایوجن قیمن، پھر آگے کیا کہا اللہ نے؟ اب کتاب میں ایک تو ایوج نہیں ہے اور قیم ہے، قائم ہے، جو اس میں انسٹرکشن ہیں تا قیامت لاگو رہیں گی. آگے پھر اللہ نے کیا کیا؟ لی ینذرا، ڈرایا. یاد رکھیں ہم انسان زیادہ تر ڈر کے کام کرتا ہے. فار ایگزامپل آج کل آن لائن کام کرنے کا رواج بڑھ گیا ہے. رواج کیا، وہ کمپلشن ہے. تو اگر آرگنائزیشن سختی نہ کرے تو لوگ کام ہی نہ کریں، سب گھر میں بیٹھ کے سو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ایک انسان کی نیچر ہے کہ ذرا ڈر کی وجہ سے زیادہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور چند لوگ ہوتے ہیں جو خوشی کی وجہ سے یا پروموشن کے لیے کام کرتے ہیں. زیادہ تر آپ لوگ دیکھیں گے ہمارے ملک میں خاص طور پہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں کام کرنے کی ایک شوق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کو صرف اس بنا پہ وہ کام کرتے ہیں یار کہ ہم نکال نہ دیے جائے. لیکن بہتری کی طرف جانا، ترقی کی طرف جانا، اپنے کام میں فنیس ڈالنا، پرفیکشن ڈالنا، یہ رواج ہمارے یہاں کم ہے. اب قرآن ہمارے ساتھ یہی کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ لینذرا، ڈرا دیا.
ڈرایا کس سے ڈرایا؟ کس بات سے؟ انجام کیا ہوگا؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، شدید قسم کے عذاب سے۔ اللہ نے پہلے تو ہمیں یہ کہہ دیا، اور پھر کیونکہ یہ بات بتانی ہے لوگوں کو، کس نے؟ عبدہی، اس کے بندے نے۔ اس کا بندہ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو شخص یہ لِيُنذِرَ کا کام کرے گا تو وہ بھی کس سٹیٹس میں چلا جائے گا؟ عبدہی پہ، اللہ کے بندے کی جانب۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ ویسے بحث کر رہے ہوں دین کے اوپر تو لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے، لیکن جیسے آپ قرآن پاک کے ریفرنس دیں گے لوگ خاموش ہو جائیں گے، پھر وہ اپنی مرضی کو سامنے نہیں لاتے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ من لدنہ، یہ جو کچھ باتیں ہیں میں اپنی طرف سے نہیں گھڑ رہا ہوں، مطلب جب بھی آپ کسی سے بات کریں یہ من لدنہ کس کی جانب سے؟ اللہ کی جانب سے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب آپ نے ہلکا سا وارن کیا اور اب آپ نے اس کو کیرٹ دکھا دی۔ اب کیرٹ میں کیا کہا آپ نے؟ وَيُبَشِّرُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگین دیکھیں، ایک اسٹوڈنٹ تو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، لیکن سٹی اسکول والا بیکن کے بچے کو نہیں پڑھائے گا، بیکن والا ایچ ایس این کے بچے کو نہیں پڑھائے گا، حالانکہ اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو جو جس کی بات مانے گا انعام بھی وہ اسی سے لے گا جس کی بات مانی گی۔ تو مومن اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں جو اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ اس کو مومن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مسلمان تو اسٹوڈنٹ ہو گیا، مومن وہ ہوا وہ اسٹوڈنٹ جو اوبیڈینٹ ہے، جو اللہ کی بات کو مانتا ہے۔ تو اب اس کو اللہ نے انعام کے طور پہ کہا کہ تم مومن ہو، لیکن مومن کیوں ہو؟ الذین یعملون الصالحات۔ دیکھیں کنڈیشن ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے اسلام قبول کر دیا تو بس اب وارے نیارے ہیں۔ مومن ہے، مومن بننا پڑے گا۔ مومن بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نیک اعمال کرنے۔ اب جب نیک عمل کریں گے تو بشارت کس چیز کے لیے؟ انہیں لہم ان لہم اجرن حسنا، بے شک، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بے شک، یقیناً ان کے لیے کیا ہے؟ اجر حسن ہے۔ اجر حسن کو بھی اللہ نے آگے ایکسپلین کر دیا، کیا کہہ دیا؟ ماں کسی نہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، کس میں؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ابداً، ہمیشگی میں رہیں گے۔ تو آپ نے کیرٹ اور سٹک کا ایک بہت خوبصورت امتزاج دیکھا، ہلکا سا ڈرایا، پھر اب کیرٹ دکھائی کہ تمہارے لیے بشارت ہے۔ کن کے لیے بشارت ہے؟ مومنین کے لیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں قرآن کا انداز، سورہ بقرہ میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کن سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ مسلمانوں سے، مومنین سے، یا متقین سے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ متقین، متقین کے لیے کیا ہے تھا؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ڈرتے ہیں۔ دیکھیں خوبصورت ریلیشن شپ ہسبینڈ اینڈ وائف کا، بچوں کا اور ماں باپ کا جو خوبصورت ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے؟ ڈر ہوتا ہے۔ لیکن کون سا ڈر ہے؟ کہ مجھ سے میری محبت نہ چھن جائے، مجھ سے میرا محبوب ماں باپ، میرا محبوب اسپاؤس ناراض نہ ہو جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا کے واحد ریلیشن شپ ہے پیرنٹنگ اور اسپاؤس کا، کہ جہاں دونوں ایک دوسرے کو ہر وقت خوش کرنے کے لیے رہتے ہیں۔ دے ڈونٹ ویٹ کہ دوسرا کچھ کرے گا تو ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا، تم کرو گے تو میں اس کا جواب دوں گا، جیسے ہمارے ہاں آرگنائزیشن میں ہوتا ہے کہ جی انسینٹو ملے گا تو میں کام کروں گا، نہیں ملے گا تو بس ٹھیک ہے جی 9 سے 2 نوکری کریں گے، دیٹس آل، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ بڑا خوبصورت ریلیشن شپ ہے جو اسپاؤس کے درمیان میں ہوتا ہے اور پیرنٹنگ میں ہوتا ہے۔ یہی ریلیشن شپ بیسیکلی مومن کا اللہ کے ساتھ ہے، کہ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میرا محبوب، میرا رب کائنات، میرا خالق، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟
کوئی بات کہنی ہے کسی نے؟ چلے نائمہ بہن آپ تشریف لے آئی ہیں لیکن آپ کی پارٹیسپیشن کافی وانٹڈ ہے. چلیں اچھا جی اللہ نے وارننگ دو چیزوں کی دے دی. بالکل پارٹیسپیٹ کروں گی. ابھی تھوڑا سا میں ابزارو کر رہی ہوں آپ کی اسی بات کو جو اچھا آپ نے متقین کے حوالے سے کہی. ایک بہت ڈفرینٹ اینگل ہے میرے لیے. میں ابھی بالکل اسی پہ سوچ رہی تھی. میں انشاءاللہ بالکل آپ کو فیڈ بیک دوں گی اپنا. جزاک اللہ. اصل میں نائمہ بہن کی جو ایک خوبصورتی ہے کہ ان کا جو پروفیشن ہے وہ ہے ان لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے جو ڈپریشن کے مریض ہیں, سائیکالوجی. تو آپ کو قرآن پاک جو معنی سائیکالوجی کے ریفرنس سے چیز دیتا ہے نا, وہ اس کے الگ ہی ایک اینگل ہے. تو یہ کیونکہ ایک مختلف قسم کے مریضوں سے ملتی ہیں اور پھر قرآن پاک کو جب اس سے ریلیٹ کرتی ہے تو بڑا ایک خوبصورت تشریح ہمیں ملتی ہے اس میں. خیر, تو ہم نے دیکھا کہ ایک طرف یبشر کی بات ہوئی, پہلے اللہ نے ہلکا سا ڈرایا اور پھر بشارت دی, اب پھر ڈرانے کی بات دوبارہ آ گئی. کیونکہ انسان اگر دیکھے تو دو ڈروں کے درمیان, دو خوف کے درمیان میں زندہ رہتا ہے. مثلا ہم سکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے پاس ہو جائے, تو شروع میں بھی ڈر ہوتا ہے اور رزلٹ تک ڈر رہتا ہے, اور درمیان میں ہمارے پاس ایک انسینٹیو ہوتا ہے خوبصورتی کا, اچھے ماحول کا, شاید میں مطلب ایک امیدوں کا ایک امید کا ایک سٹیج آتی ہے. اب اللہ تعالیٰ لینذر بأسا شدیدا من لدنہ کو مزید ایکسپلین کر رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو کیوں, ایسی کیا غلطی ہے کہ تمہیں انذار کیا جا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَيُنذِرَ الَّذِينَ, ٹھیک ہے نا, یہ انذار کن لوگوں کے لیے ہے؟ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, جو لوگ پکڑتے ہیں یا مانتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ایک اولاد ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے یہاں اس کو لٹرلی انداز میں تو صرف اور صرف لیا جاتا ہے عیسائیوں کے ریفرنس سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اولاد پکڑ لی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن دیکھیں قرآن پاک کی جو انداز ہے نا وہ بہت ڈیفرنٹ ہے. ہم نے ہر واقعے سے اپنے لیے ایک ریفرنس ڈرا کرنا ہے. کیا ہم اپنی زندگی میں ارد گرد دیکھیں, ہم لوگوں نے واقعی اللہ کی کوئی اولاد بنا کے تو نہیں رکھی ہوئی. اولاد کیا ہوتی ہے؟ سب سے چہیتی چیز ہوتی ہے. اگر آپ نوکری میں, ابھی سب لیڈیز ہی ہیں, مردوں میں اکثر ہوتا ہے کہ باس کے بچے کو بہت پیار کرتے ہیں کہ بیٹا خوش ہوا تو باس بھی خوش ہو جائے گا, ترقی میں آسانی ہو جائے گی. بھائی جنرلی پروفیشنز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے باس کی اولاد اگر آ جائے آپ کے آفس میں تو آپ سب لوگ نا ان کا بہت کیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہم اولاد کو لیتے ہیں ایک سفارش کا انداز سمجھنے. کیا ہمیں اپنی زندگی میں یہ چیز ملتی نہیں ہے کہ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, being a Muslim. جی کیا ہم نے اپنے مسلمانوں کو اللہ کے نزدیک اتخذ اللہ ولدا تو نہیں بنا دیا کہ بڑی چہیتی قوم ہے مسلمان, جو مرضی کچھ کر لے. آج عورتوں کی وراثت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم تو سود کہتے ہیں کہ یہ جوس کی پیداوار ہے, لیکن در حقیقت خاص طور پہ سائرہ بہن اس وقت گاؤں مطلب پاک پتن میں جہاں انٹریکشن رہا, آپ دیکھیں زمینداروں میں سب سے زیادہ سود ہے. پیسٹی سائڈ سے لے کے کھاد سے لے کے ہر چیز میں سود ہی سود چل رہا ہے گاؤں میں. فوتگی ہو جائے تو سود پہ پیسے ملتے ہیں, شادی پہ سود پہ پیسے ملتے ہیں. عام آدمی وہاں پہ سودی کاروبار میں ملوث ہے. ہم کیوں کرتے ہیں یہ کام؟ ہم کہتے ہیں ہم تو بخشے بخشائے ہیں. نہیں سمجھے بات؟ ہم تو بخشے بخشائے ہیں. دیکھیں قرآن پڑھنے والا کافر نہیں ہے, مسلمان ہے. تو لینذر مسلمان کے لیے ہے کہ بھئی تم ڈر کے رہو کہ تم تو ان لوگوں میں سے نہیں ہوگے جنہوں نے اللہ کے ہاں ولدن کیا. اور ہمارے یہاں پہ باقی رسومات آپ کو جو ملتی ہیں, کیا اس میں ولدن نہیں ہے؟
ہم نے قرآن کو بھی والدن تو نہیں بنا لیا، پوری شادی بیٹی کی کر دی خرافات میں، اور آخر میں قرآن پاک کو سر کے اوپر رکھ کے ہم نے کہا چلو بھائی مک گیا کا سب چیزیں معاف. ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن پاک ہم سے بات کرتا ہے، لیکن ہم جب اس پہ غور کریں گے اور اپنی زندگی کے ریفرنس سے چیزوں کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں، ہم اپنے ریفرنس سے دیکھیں کہ ہم تو نہیں ہیں جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ قالو، وہ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے تو بیٹا ہے. تو ہمارے ہاں آپ کو بہت ساری اور بھی بہت سارے ہمارے یہاں خرافات پائی جاتی ہیں. تو کیا ہم نے یہ چیزیں تو نہیں ڈھونڈ لی، شارٹ کٹس تو نہیں ڈھونڈ لیے؟ کل ایک میم نورین نے ایک بات کی تھی، اب اس کے اوپر بات آئے گی، ما لہم بہ من علم، نہیں ان کے لیے اس میں کوئی علم. یعنی یہ جو اتخذ اللہ ولدا ہے، اللہ کے ہاں کوئی چہیتا فارشی ڈھونڈ لیا ہے، کیا اس کی کوئی اتھینٹسٹی ہے ان کے پاس کہ صرف خام خیالیاں ہیں؟ دیکھیں علم ہے نالج، ٹھیک ہے نا، ڈیٹا نہیں ہے. علم کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو جب ہم کوئی پریکٹس کرتے ہیں، ہم اپنے دین کے اندر کوئی رسم لیتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو ہمیں اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی ہونی چاہیے، ڈپینڈنگ اپون آر اون ایکسپیرینس، ایکسپوجر، کیپیبلٹی، نالج، ایکسیس، ٹھیک ہے کہ نہیں، ریسرچ کیپیبلٹی جو ہماری ہے. اب ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے، دین کا کوئی مسئلہ ہو قاری صاحب کو بلا لیں گے جس کے ساتھ چائے پینے کو ہم روادار نہیں، جس کی تنخواہ 10,000 روپے ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، بڑے سے بڑے فتوے ہم قاری صاحب سے لے لیں گے. اچھا جب ہمارے فائنینشل تعلق ہوں گے تو ہم ہمیشہ اوتھینٹک بندے کے پاس جاتے ہیں یا کہ نقصان نہ ہو جائے. لیکن جب دین کی بات ہوگی، فتوے کی بات ہوگی، ہم آج اور بلکہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے یار تو بڑا نیک ہے ذرا بتا دے یہ کیا ہے. اوتھینٹک بندے کے پاس نہیں جائیں گے جس کے پاس علم ہے، ٹھیک ہے نہیں. اب آگی وہ بات جو سب سے بڑی کلیئر ہے، وَلَا لِآبَائِهِمْ، یعنی یہ جو علم کی بات تھی یہ ان کے ماں باپ کے پاس تھی، آباء و اجداد کے پاس تھی، کہ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ اولاد پکڑ لی ہے اللہ نے. یعنی اگر ہم اس چیز کو لیں تو بیسیکلی کس کی طرف ریفر ہو رہا ہے؟ رسومات کی طرف، جو ہمارے ہاں رسومات ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں 2 چیپٹرز ہیں، یبشر الذین، کون ہے؟ مومن ہے. مومن کون ہے؟ نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے حسنہ اجر ہے، ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر، ٹھیک. دوسری طرف وہ ہیں جو سٹک والے لوگ ہیں کہ جن کو ڈرایا جاتا ہے، اور ڈرانے کا بھی طریقہ کیا کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ان کو بتایا گیا کہ تم لوگ غلطی کیا کر رہے ہو، ڈرتے رہو کہ تم نہ پکڑ لو کوئی اولاد اللہ کے ہاں، اور یہ نہ ہو ما لہم بہ من علم، ناسمجھی میں، بے وقوفی میں، لا علمی میں یہ حرکت نہ کر لینا. اور نہ ہی تمہارے ماں باپ. ہمارے ہاں جو رسومات بنتی ہیں، جو کلچر بنتے ہیں، وہ کن سے بنتے ہیں؟ ہم اپنے ماں باپ کو دیکھ کر، اپنے رواجوں کو دیکھ کر، بیسیکلی مذہب کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں ایڈ کر دی ہیں. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ فوتگی ہو جائے 3 دن سے زیادہ سونگ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کھانوں کی لائن جی چلتی ہے. اب تو یہ حالت ہو گئی کہ اگر فوتگی پہ کھانے میں میٹھا صحیح نہ ہو تو لوگ باتیں کرتے ہیں، جی بالکل. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے کے ساتھ بیٹی کو جہیز تو اس لیے دیا جاتا ہے کہ ناک نہ ہماری نیچے ہو، لیکن وراثت میں حصہ نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ یہ جو ہمارا جو ہے پنجاب ہے اوپر کا بھالپور والی سائڈ پہ، اس سائڈ پہ تو بہت زیادہ ایشوز ہیں بیٹیوں کی شادیوں کے بھی. قرآن پاک سے شادی کر دینا بیٹی کا، وجہ کیا ہے کہ وراثت میں حصہ نہ دینا پڑے. اور پڑھے لکھے لوگ، امیر لوگ، فیوڈل فیملیز میں یہ بہت حصہ ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے وہ رواج اپنانا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا،
یا صحابہ کرام نے اپنایا؟ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی ڈائیورس ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کے بیٹوں کی ڈیتھ ہوئی، کیا کیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، کیا کیا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہمیں ایک سیرت وہ ملتی ہے، پھر ایک سیرت ہمیں صحابہ کرام سے ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو کیا کیا؟ تو ہم نے تو وہ رواج دیکھنا جو انہوں نے کیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم اپنے رواج بنا کے تو، اور ہم دیکھیں رواجوں میں نقصان کیا ہوتا ہے، رواج ہماری زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں در حقیقت. اور رواج جن کو ہم بدعت بھی کہتے ہیں، بدعت ہوتی کیا ہے کہ صحیح کام کرنے میں لوگ پرائرٹی، صحیح کام کو پرائرٹی نہیں دیں گے، پروسیجرز کو، بلکہ جو غلط رسومات ہیں اس کو زیادہ افضل سمجھیں گے. مثلا ابھی یہ ہمارے یہاں یہ جو دنگا فساد ہو رہا ہے، نماز فرض ہے اس کو چھوڑ دیں گے، لیکن میٹرو کی بسوں کو اور شیشوں کو توڑنا فرض ہے. میں گورنمنٹ کی بات نہیں کرتا ہوں، گورنمنٹ تو الگ بات ہے نا، وہ تو ایک الگ سلسلہ ہے ہی ہے. مطلب وہ اس سے زیادہ کیا تھا کہ جی ہم فرانس کے اگینسٹ کیسے جا سکتے ہیں، وہ تو ایک بہت بڑا اکنامک بلاک ایسا ہے، باس بنا ہوا ہے. وہ تو ایک مطلب اللہ ہم سب پہ آسانیاں کرے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اتنے بڑے ڈیسیژنز کے لیے بہت بڑی قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو ہم تیار ہی نہیں، کیونکہ قربانی تو ہم نے بچپن سے دینا شروع کرنی تھی نا. وہ عبدالستار ایدی صاحب سے پوچھا گیا تھا آپ عبدالستار ایدی کیسے بنے، تو انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ میری ماں مجھے 2 کوئنز دیتی تھی، ایک میرے لیے ہوتا تھا اور ایک کسی اور کے لیے ہوتا تھا. تو ایسی ماں پھر عبدالستار ایدی ہی پیدا کرے گی نا. صحیح بات. تو بچپن سے جو چیزیں ہم اپنے بچوں کو سکھاتے جاتے ہیں پھر وہی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو لی آبائہم بہت امپورٹنٹ ہے. ہم کیا چیز چھوڑ کر اپنے بچوں کے لیے جا رہے ہیں اور کیا ہمیں اس کا علم ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا As for the slip of the scholar if he guides, do not blindly follow him. قرآن بار بار کہتا ہے، حضور سیرت بار بار بتاتی ہے کہ بلائنڈلی فالو نہ کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے نا، وہ بت کو کلاڑے سے مارا اور بڑے بت کے پاس انہوں نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کوشچننگ ایک اپنے آپ سے کوشچن کریں گا، یہ کیا ہمیں سیرت سے ملتا ہے، قرآن سے اس کی اوتھینٹسٹی نہیں ملتی. اچھا ایک بڑی خوبصورت چیز ہے، جب ہم میٹیریلسٹک ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم رسومات کو نہیں دیکھتے، ہم کلچر کو نہیں دیکھتے، ہم گھر کے ایتھکس کو نہیں دیکھتے. لیکن جب مذہب کی بات آ جائے گی تو ہم ہمیشہ اپنے آپ کو چھپائیں گے رسومات میں، کلچر پریشرز کے اندر. انسان بہت عجیب سا ہے. آپ دیکھ لیں یہ جتنے بھی، میں اسی کے اوپر اسٹڈی کر رہا تھا سلائیڈ کے لیے، تو میں رسومات دیکھ رہا تھا دنیا کی، ایسی عجیب عجیب رسومات ہیں اور پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ جی مذہب کیسا ہے، ہم نے نہ کیا تو پتہ نہیں کیا عذاب آ جائے گا، ڈر، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے اندر لاجک نہ ڈھونڈنا. اور کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے ماں باپ یہ کرتے تھے تو ہم بھی یہ کرتے ہیں. مطلب اس وقت بھی، آج کے دور میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو کروسیفیکیشن کا طریقہ تھا، یعنی سلیب کے اوپر لٹکا کر باندھ کر میخیں لگا دینا، کرسچنز کے ہاں ابھی بھی پاکیزگی کا یہ طریقہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو اس طرح باقاعدہ لٹکاتے ہیں سلیب کے اوپر، اور ان کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں میخیں لگائی جاتی ہیں. یہ آج بھی طریقہ چل رہا ہے. اب پڑھے لکھے آج کے دور میں بھی یہ کام ہو رہا ہے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ مذہب میں بلائنڈ فالوئنگ زیادہ ہے اور دنیا کی طرف عقل اور شعور تمام فل پوٹینشل کے ساتھ بندہ محنت کر رہا ہے. اچھا آگے اللہ نے کہا کابورت کبر، کتنا بڑا کلمہ ہے، کتنی بڑی بات انہوں نے اللہ پہ ڈال دی کہ اس نے اتخذ اللہ ولدا تخرج من افواہہم، اور پھر منہ سے بولتے بھی ہیں، نکالتے بھی ہیں یہ الفاظ، ٹھیک ہے کہ ان یقولون کاذبا،
کہ یہ جو قول ہے، یہ بات ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے یہ دیکھا یبشر المومنین، کیوں؟ یعملون الصالحات، مقصد اجرن حسنا، کیا حسنا؟ ما کسینا فیہ ابدا. ٹھیک. انذار میں آگی بات کہ وجہ کیا تھی؟ قول اتخذ اللہ ولدا، اور اس میں رسومات کی بات آ رہی ہے. ما لہ بھی من علم ولا لآبائہم، رسومات وہ ہوتی ہیں جو میرے باپ نے کی، ان کے باپ نے کی، آباء و اجداد میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون کذبا، کیا ہی برا، کتنا ہی بڑا اور برا کلمہ منہ سے نکالتے ہیں، اور کتنا ہی بڑا جھوٹ ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری جو ہم نے ابھی تک بحث کی، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کلام کیا، وہ سارا تھا الکتابہ کے اوپر. کتاب کیوں نازل کی؟ پہلی تو بات ہے نازل کرنے والا کون ہے. جب کتاب آتی تو ہم کہتے ہیں یار بیٹا کتاب پڑھتے ہو؟ ہاں سر. اچھا تم یو آر اے ریڈر؟ تو پھر کہتے ہیں کس کی؟ تو آتھر کا نام ہمیشہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ کس قسم کے آتھر کی کتابیں پڑھتا ہے؟ تو اللہ نے بتا دیا اللہ، الحمد للہ. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کتاب کی تعریف کیوں کی گئی کہ اس میں کیا ہے؟ نہ عوج ہے نہ ہی، اور عوج ہے نہ عوج ہے، اور کہ یہ معنی قائم ہے، اس کی باتیں صداقت کے ساتھ مبنی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر آگے اللہ نے کیا کہا کہ یہ ڈراتا ہے کن چیزوں سے؟ کہ تم اللہ کے ہاں کوئی اولاد پکڑو، یعنی غیر ضروری، غیر illogical ہوپس رکھنا غلط بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس پوری جو آیت ہے، یہ لاسٹ 5 لائنز آیت دیکھیں تو بیسیکلی یہ جو رسومات ہیں، ہوپس ہیں، فالس ہوپس، ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں روک رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری طرف ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اس کی بجائے کیا کرو؟ یعملون الصالحات، نیک اعمال کرو گے تمہارے لیے ما کسی نہ فیہ ابدا ہے. کہیں کسی نے کوئی شیئر کرنا ہو تو پلیز. سر جو میں نے کوشچن پوچھا تھا کل کے لیے، کہ جیسے وہ ہم کہہ رہے تھے نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو میں نے سر سنا کہ جیسے وہ کچھ گم جاتا ہے کچھ، تو کہتے ہیں کہ نہیں اس کے ساتھ کالو بھی بولیں، جی جی. تو بولیں گے تو یہ مطلب پورا نہیں ہوتا. تو کالو سے تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا. انہوں نے کہا، اور آگے کیا ہے؟ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم نے ترجمہ ہی نہیں پڑھا. ترجمہ نہیں ہاں، پڑھا. دیکھیں کہنے میں کچھ مذائقہ نہیں کہ قالو انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. لیکن اصل چیز قالو نہیں ہے، اصل چیز تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی باتیں دین میں ہیں، پہلے ہم چیک تو کریں کیا وہ لی آبائہم والی باتیں تو نہیں ہیں، یا ما لہم بہ من علم، نہیں ان کے پاس کوئی علم. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی دین کو دیکھیں کیا یہ چیز ہے کہ نہیں ہے، تو عمل کریں، نہیں ہے تو چھوڑ دیں، تاکہ ہمارے بچے ہمیں لی آبائہم نہ کہیں. ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے اس کہتے ہیں نا قرآن پاک سوالوں کے جواب دیکھتے ہیں. آپ نے کل سوال کیا تھا، آج اللہ نے یاد جواب سامنے رکھ دیا. بالکل. جی کوئی کسی نے کوئی بات کرنی ہے؟ ایسا میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی، مجھے انٹریکٹیو سیکشن زیادہ آسان لگتے ہیں. سر وہ میں نے ایک چھوٹا سا لنک بھی ڈالا تھا گروپ کے اوپر، جو ہم وہ ایوجن قیمہ جو دیکھ رہے تھے، تو اس کے پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں ہے، کسی اور نے دیکھا. تو وہ میں اکثر ان کو سنتی ہوں، نعمان علی خان جو ہیں، یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کا اپنا ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل ہوتا ہے چیزوں کو بیان کرنے کا. تو اس نے بھی بڑا خوبصورت بتایا، اور میں نے اس کو تھوڑا سا اور بھی پڑھا. اور لنگوسٹکلی اسپیکنگ، بینگ اے لنگوسٹ، یہ آتا ہے کہ جیسے ہم انگلش میں یعنی زبان کے حوالے سے تو ہمیں کہتے ہیں آکسیمورون، یعنی کہ ایک فریز ایسی ہوتی ہے جملے کے اندر جس میں دو اپوزٹس کو اکٹھا رکھا جاتا ہے.
تو ایوجن قیمہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں کہ ایوجہ جو ہے وہ ٹیڑھا میڑھا کروکڈ ہے اور قیمن جو ہے وہ بالکل اسٹریٹ اینڈ آلویز ٹو بی فالوڈ ہے. تو یہ ایک زبان کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ دو اپوزٹ ٹرمز کو ایک فریز ملا کے رکھا جائے. ماشاءاللہ بہت زبردست. نعمان علی خان صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ فیصل آباد کے ہیں, اور اللہ وہ بات یہ ہے کہ اللہ کا انسان کے پاس علم ہو اور وہ قرآن کے ریفرنس سے ہو تو کیا ہی بات ہے. بہت خوبصورت بات کی کہ دو اپوزٹ چیزیں لیکن دونوں کو مرکب توصیفی بنا کے پیش کر دیا. جی ایسی دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جب بھی ہم قرآن پاک کو سمجھتے ہیں نا تو ایک دل میں چیز ہونی چاہیے کہ میں نے یہ کام انشاءاللہ اب نہیں کرنا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نو ڈاؤٹ ہم بہت شیکلز میں بندھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن کم از کم دل میں نیت تو کرے یار کہ مجھے اگر ایک بات کی سمجھ آ گئی تو اب میں نے یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مطلب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اب جب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی سے ریلیٹ کریں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور جو خامیاں نظر آتی ہیں وہ متین ہاشمی صاحب کی بڑی خوبصورت بات تھی کہ ہمارے یہاں بڑا ایک عجیب سا مسئلہ ہے کہ جب دین کی طرف جاتے ہیں تو عورتوں کے لیے عبایا اور مرد کے لیے جو ہے نا داڑھی فرض عین ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب پہاڑ چڑھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, ذہن میں پہاڑ کی چوٹی کو رکھتے ہیں, دیکھتے نہیں, دیکھیں گے تو پھر تو نہیں چڑھا جاتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ذہن میں چوٹی ہوتی ہے اور آپ کی نظر ہر چھوٹے چھوٹے قدم پر ہوتی ہے اور پھر الٹیمیٹلی آپ پہاڑی چڑھ لیتے ہیں. تو دین کا معاملہ بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے شروع کریں, لیکن ذہن میں یہ ہو کہ میں نے انشاءاللہ یبشر المؤمنین اور ینذر الذین, ان دونوں کو ذہن میں رکھنا ہے. اور میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ان چیزوں سے بچنا ہے اور ان چیزوں کو اپنانا ہے. سر اگر اجازت ہو تو ایک اگزامپل اس میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. پلیز. اللہ تعالیٰ ساتھ سدن نصیب کرے, بٹ دین وہی بات ہے کہ جو ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا تو میں نے یہ بس ایسے سمجھا کہ کسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا, ایک موقع زندگی میں آیا کہ جیسے دو چیزیں, ایک تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے یہاں میری فیملی میں بہت زیادہ بی بی فاطمہ کی کہانی پڑھی جاتی تھی. تو اس وقت تو میں بھی ینگ تھی, بچی تھی, سمجھ نہیں تھی, بیچ میں بیٹھ جاتے تھے اور وہ سنتے تھے اور کہتے تھے, لیکن بعد میں کچھ ایسی سمجھ آئی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر منت کوئی کرنی ہے یا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے تو 2 نفل برائے حاجت پڑھیں یا 2 نفل شکرانے کے ادا کر دیں اس کے بعد, تو اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو یہ ایک پریکٹس جو ہے اس کو کوشش کی چینج کرنے کی. دوسرا یہ کہ میں نعتیں بہت شوق سے سنتی اور پڑھا بھی کرتی تھی, میلاد وغیرہ جیسے ہوتے, تو اس کے اوپر بھی کچھ جب سمجھا, لوگوں سے پوچھا, سمجھا, کچھ پڑھا, کچھ آبزرو کیا, تو یہ سمجھ آئی کہ اس میں کچھ ایسے نعتوں میں کچھ ایسے اشعار ہوتے ہیں کہ جو بہت کلابے بڑے بڑے ملا دیے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور وہ سب تو پھر وہ میں نے وہ بھی چیز جو ہے مطلب ترک کر دی ایک طرح سے. میں نہیں جاتی ہوں اب میلاد وغیرہ میں, لیکن یہ کہ بس یہ بھی ایک چینج ہے, اگر آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں تو. الحمدللہ بہت اچھی بات. دیکھیں صحابہ اکرام میں چند صحابہ تھے جو شاعری کرتے تھے اور ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی. آپ دیکھیں باقی لوگ نہیں ملتے ہمیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہوتا کیا ہے گانے میں شاعری میں انسان عموماً حد کراس کر جاتا ہے. وہ محبت میں یا نفرت میں جو بھی کر لیں یا ہوپس میں. مطلب ہمیں شاعری میں یہ بھی ملتا ہے کہ جنت کوئی مسلمان نیکی جنت کے لیے کرے تو وہ کیا مسلمان ہوا, اس طرح کی شاعری بھی آپ کو ملے گی. اور بھائی اللہ نے انعام رکھا ہے, بغیر انعام کے انسان بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ انعام کے لالچ میں تو کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ماشاءاللہ بات یہی ہے کہ دیکھیں ضرور نیک کام. اگر بات یہ کہ وہ ہم نے بات کی تھی نا کہ ایچسن کا بچہ بیکن میں نہیں پڑھے گا
تو ہم نے جس کی ماننی ہے پھر ہم نے کام بھی اس کے لیے کرنا ہے. تو نیک کام اگر کسی اور نیت سے ہوگا تو پھر اجر اس سے نہیں ملے گا جس سے ہم جس کے پاس جزا و سزا کا میزان ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ کوشش کریں کہ وہ آج کل بچے ذرا موویز وغیرہ دیکھتے ہیں. میرے گھر میں بھی اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, ہمیں بھی ان کو بھی. ابھی میں بچے کل ہی بیٹے کو کہہ رہا تھا, میں نے کہا یار دیکھو رمضان آ گیا, اگر تم قرات نہیں سن سکتے کم از کم گانے نہ سنو. مطلب کم از کم نیگیٹو سے تو بچ جاؤ نا. اچھا کام نہیں کرنا چاہتے چلو کوئی بات نہیں, لیکن نیگیٹو تو چھوڑ دو. کم از کم رمضان میں یہ تو اپنے ساتھ عہد کرو کہ تم گانے نہیں سنو گے. بس قرات سن لو تو بہت اچھی بات ہے, لیکن کم از کم نیگیٹو سے بچ جاؤ. تو اگر ہم اپنی زندگی میں نیگیٹوز کو چھوڑ دیں تو بھی کافی آسانی اور سکون ہے. بہتری ہو سکتی ہے. بالکل. جزاک اللہ. کسی اور نے کوئی چیز شیئر کرنی ہو تو. سر آپ بات کر رہے تھے ابھی کہ رسومات کی, جو یہاں بات کی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں نے کوئی اولاد کو لے کے کوئی چہیتی چیز تو نہیں بنا لی. مطلب میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک بائی ڈیفالٹ مسلمان ہیں پیدا ہوئے, اور اس چیز کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پریولیجڈ ہیں, اور ایٹ ٹائمز اس کو ہم ایز اے پریولیج بھی لیتے ہیں, اور ایٹ ٹائمز ہم اس کو فار گرانٹیڈ بھی لیتے ہیں. اور اس چیز کی اس طرح سے ہم قدر نہیں کر پاتے, اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اعمال اس طرح سے نہیں رکھ پاتے, اپنی تھنکنگ, اپنے بلیفز, پریکٹسز جس طرح سے ہونے چاہیے ہیں, جس طرح سے ہمیں حکم دیا گیا ہے اس طرح سے نہیں رکھ پاتے. اس میں ایک چیز تو یہ آ گئی کہ ہم لوگ اپنے آباء و اجداد کو فالو کرتے ہیں. ایکچولی پیرامیٹر جو ہیں, نارمز جو ہیں, جو کسی بھی چیز کو پرکھنے کے لیے پیرامیٹر ہوتا ہے, وہ ہم لوگوں نے اپنے کلچر کو, اپنی رسومات کو رکھا ہوا ہے, نہ کہ ایک جو ٹرو پیرامیٹر ہوتا ہے جو قرآن میں کہا گیا ہے, جو اللہ کی ذات بتاتی ہے, سیدھی ٹو دی پوائنٹ کلیئر بات بتاتی ہے. وہ ہمارا ایکچولی پیرامیٹر ہی غلط ہے, ہمارا اوزان ہی غلط ہے, جج کرنے والا جو میٹر ہے وہی غلط ہے ہمارا. اور یہ چیز میرا خیال ہے صرف رسومات کی ہی بات یہاں نہیں آتی, اس میں ود ان ونس سیلف کی چیز بھی آتی ہے, کہ آپ نے اپنے اندر ہی اپنے بارے میں کوئی اپنی سوچوں کو, اپنے بلیف کو لے کے اپنا کوئی بت تو نہیں بنایا ہوا کہ مجھے اللہ کی ذات سے بہت پیار ہے, وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے, اور میرا ہر عمل جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہے. اور پھر ہم اس کو پریچ بھی کرتے ہیں. بالکل صحیح. اور پھر جب ہم اس کو پریچ بھی کرتے ہیں تو ایک جو بت ہمارا اپنے اندر بنا ہوا ہے, ہم لوگ اپنے یہ گناہ کرتے ہیں, ہم علم بھی رکھتے ہیں کہ یہ غلط ہے. آپ نے جیسے سود کی بات کی, تو میرا پچھلے کچھ دنوں سے ایک دو بار ایسا ہوا کسی کے ساتھ کمیونیکیشن یہیں پہ, تو میں نے ریئلائز کی ایک چیز میرے علم میں آئی جو میرے لیے نئی تھی, جو میں نے سوچی اس بارے میں. کسی کے گھر میں شادی تھی, اور جن کے گھر میں شادی تھی وہ ماشاءاللہ بہت یو ہیو نمازی 30 سیکنڈ. پرہیزگار فیملی ہے. میں کہ 30 سیکنڈ ہے, کلوز ہو جائے گا. جی, وہ بہت نمازی پرہیزگار فیملی ہے, وہ خود بھی حافظ قرآن ہے ان کی فیملی میں, لیکن انہوں نے بچی کی شادی کے لیے جہیز کی چیزیں لی, اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے وہ سود پہ لی. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, اتنی تو آسان انہوں نے چیز کر دی تھی, 3 مہینے میں قسطیں ختم ہو جائیں گی. میں نے کہا لیکن ہے تو یہ غلط ہی. تو انہوں نے کہا نہیں, ایسے ہی چلتا ہے یہاں, چلتا تو ایسے ہی ہے. مطلب نارم جو ہے, وہ پیرامیٹر جو ہے, اس کو اتنا نارملائز کر لیا